الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.143 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 143 تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 136 یعنی 136۔ ٹاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں، سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ قولو قاف واو لام سے ہے، معنی کہہ دو، سے۔ آمنا روٹ ورڈ الف میم نون سے، معنی ہم ایمان لائے، وی ہیو بلیوڈ۔ باللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ پر، ان اللہ۔ وما میم الف سے، معنی اور جو، اینڈ واٹ۔ انزل نون زا لام سے، معنی نازل کیا گیا، ریویلڈ۔ الینا الف لام یا سے، معنی ہماری طرف، تو از۔ وما میم الف سے، معنی اور جو، اینڈ واٹ۔ انزل نون زا لام سے، معنی نازل کیا گیا، واز ریویلڈ۔ الا الف لام یا سے، معنی طرف، ٹو۔ ابراہیم الف با وا سے، معنی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم۔ و اسماعیل الف سین میم سے روٹ ورڈ ہے، معنی اور اسماعیل علیہ السلام، اینڈ اسماعیل۔ و اسحاق سین حا قاف سے روٹ ورڈ ہے، معنی اور اسحاق علیہ السلام، اینڈ اسحاق۔ و یعقوب یا عین قاف سے ہے، معنی اور یعقوب علیہ السلام، اینڈ یعقوب۔ والاسباط سین با طا سے روٹ ورڈ ہے، معنی اور اولاد، اینڈ دا ڈیسینڈنٹس۔ وما میم الف سے ہے، معنی اور جو، اینڈ واٹ۔ اوتیا الف تا یا سے، معنی دیا گیا، واز گیون۔ موسیٰ میم واو سین سے، معنی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ۔ وعیسیٰ عین یا سین سے، معنی اور عیسیٰ علیہ السلام، اینڈ عیسیٰ۔ وما میم الف سے ہے، معنی اور جو، اینڈ واٹ۔ اوتیا الف تا یا سے، معنی دیا گیا، واز گیون۔ النبیون نون با الف سے، معنی نبیوں کو، ٹو دا پروفٹس۔ من میم نون سے، معنی سے، فرام۔ ربہم روا با با سے، معنی ان کا رب، دیر لارڈ۔ لا لام الف سے، معنی نہیں، ناٹ۔ نفرق فا روا قاف سے، معنی ہم فرق کرتے ہیں، وی میک ڈسٹنکشن۔ بینا با یا نون سے، معنی درمیان، بٹوین۔ احدن الف ہا دال سے، معنی کسی ایک، اینی۔ منہم میم نون سے، ان سے، آف دیم۔ ونحن نون ہا نون سے، معنی اور ہم، اینڈ وی۔ لہو لام سے ہے، معنی اسی کے، ٹو ہم مسلمون۔ سین لام میم سے، معنی مطیع و فرما بردار، سبمیسیو۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ قولوا آمنا باللہ کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل و اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب والاسباط اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون اور جو دیا گیا نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم ان میں کسی کے درمیان، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم مطیع و فرما بردار ہیں۔ آیت کا مکمل ترجمہ دیکھیں۔ کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی کے درمیان، اور ہم مطیع و فرما بردار ہیں۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ قولوا آمنا باللہ say we have believed in Allah، وما انزل الینا and what is revealed to us،
وما أنزل إلى إبراهيم and what is revealed to Ibrahim, وإسماعيل وإسحاق and Ismail and Ishaq, ويعقوب والأسباط and Yaqub and his descendants, وما أوتي موسى وعيسى and what was given to Musa and Isa, وما أوتي النبيون and what was given to the prophets من ربهم from their Lord, لا نفرق we don't make distinction بين أحد منهم between any of them, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ and we are submissive to him. Complete translation देखें इस आयत का. Say we have believed in Allah and what is revealed to us and what is revealed to Ibrahim and Ismail and Ishaq and Yaqub and his descendants and what was given to Musa and Isa and what was given to the prophets from their Lord. We don't make distinction between any of them and we are submissive to him. تشریح کلمات دیکھیں یعنی انٹرپریٹیشن آف ورڈز. الاسباطی سبت کی جمع ہے یعنی شاخدار درخت بڑھنا اور پھیلنا قبیلہ خاندان کے معنوں میں آتا ہے. یعنی لفظ اسباط پلورل ہے اور اس کا سنگولر ہے سبت اور اس کے معنی ہے شاخدار درخت یعنی بہت زیادہ برانچز رکھنے والا ٹری اور ایک معنی بڑھنے کے پھیلنے کی بھی ہیں اور عموماً قبیلہ اور خاندان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. عرب میں خاندان کو قبیلہ اور بنی اسرائیل میں خاندان کے لیے لفظ سبت استعمال کیا جاتا ہے. یعنی یہ ٹرینڈ ہے کہ عرب میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو قبیلے ہیں ان کو لفظ قبیلہ استعمال ہوتا ہے جبکہ بنی اسرائیل میں جو خاندان ہیں ان کے لیے لفظ سبت استعمال ہوتا ہے اور پلورل اس کا اسباط ہے جیسا بھی بیان کیا گیا. یہاں اولاد یعقوب علیہ السلام جو کہ مختلف شاخوں میں تقسیم ہو گئی تھی ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ان شاخوں کو اسباط کہا جاتا ہے. یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے جن سے 12 ٹرائبس پھیلے ان کو یہاں پر اسباط کہا جا رہا ہے. اس ٹری ڈائیگرام میں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بی بی سارہ علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا. ان کے 12 بیٹے تھے، ان سے 12 قبیلے پھیلے، ان کو اسباط کہا جاتا ہے. انہی میں بہت زیادہ انبیاء آئے ہیں، ان میں کئی پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں. اسی طرح اولاد اسماعیل علیہ السلام کی شاخوں کو قبائل کہتے ہیں جیسا بھی ہم نے بیان کیا. اب دیکھتے ہیں تفسیر آیت. یہود و نصارہ کی تنگ نظری اور تعصب کا ذکر کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اس تنگ نظری کا شکار نہ ہونا. یعنی یہود و نصارہ کا جو نیرو مائنڈڈنس ہے جس کے سبب وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیے ہوئے ہیں اور ان کو ان کے بلڈ کا اتنا غرور ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو برداشت نہیں کر پائے. یہ ان کا تعصب ہے اور یہ ان کی تنگ نظری ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ان کا تعصب اور ان کی تنگ نظری وہ نہ اپنائیں، بلکہ مسلمانوں کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لائیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تمام انبیاء کی تصدیق کریں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ اس پرٹیکولر آیت یعنی آیت انڈر فوکس میں حکم دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لائیں اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لائیں، اگرچہ ان کتابوں کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے تمہارے قرآن کو نہ مانیں. یعنی جیسے کہ یہود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں. چاہے اس طرح کے دعوے کرنے والے قرآن کو نہ مانیں تب بھی مسلمانوں کو حکم ہے کہ اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لائیں اور ان انبیاء کی امت کہلانے والے تمہارے نبی پر ایمان نہ لائیں تب بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم تمام انبیاءوں پر ایمان لائیں، بلکہ طرح طرح کی شر انگیزیوں سے اذیت پہنچائیں. یعنی یہود نصارہ اور مشرکین ہر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دشمنی رکھتے ہیں. چاہے وہ کتنی ہی دشمنی رکھیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی نسل میں آنے والے تمام پیغمبران اسلام پر ایمان رکھیں، ان کی پیغمبری ان کی نبوت پر ایمان رکھیں. تب بھی تمہارا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ تم خدا کے بندے اور اس کے حکم کے آگے سر بجود ہو. یعنی مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کریں، چاہے نبی کسی نسل میں آئے، چاہے کتاب کسی بھی نسل کے نبی کو کیوں نہ دی جائے. تفسیر ابن کثیر دیکھتے ہیں اہل کتاب کی تصدیق کریں یا تکذیب کریں. مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے یہاں پر.
اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ارشاد فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے مخاطب ہے کہ جو کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس پر تو وہ تفصیل وار ایمان لائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا اس پر، اس کے بٹس اینڈ بائٹس پر کمپلیٹ یعنی ٹوٹل ایمان رکھیں، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر اترا اس پر بھی اجمالاً ایمان لائیں، انہیں پچھلے پیغمبران اسلام پر جتنی کتابیں اتری ان پر ایز اے ہول ایمان رکھیں۔ ان اگلے انبیاء کرام میں بعض کے نام بھی لے دیے اور باقی نبیوں کو مجمل ذکر کر دیا، یعنی اس آیت میں، آیت انڈر فوکس میں اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کا ذکر کیا اور بعض نبیوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن نبیون کہہ کر تمام پیغمبران اسلام کو مخاطب کر دیا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ یہ یعنی مسلمان کسی نبی کے درمیان تفریق نہ کریں، یعنی فرق نہ کریں کہ ایک کو مانے اور دوسرے سے انکار کر جائیں، یعنی پچھلی امتوں میں یہ رواج رہا، بلکہ یہ ضد اور غرور رہا کہ وہ صرف اپنی نسل میں آئے نبیوں کو مانتے تھے اور دوسروں کو نہیں مانتے تھے۔ مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو عادت اوروں کی تھی وہ انبیاء میں تفریق کرتے تھے، کسی کو مانتے تھے، کسی سے انکاری تھے۔ یہودی امت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو نہیں مانتی ہے، یعنی جتنے لوگ، جتنی امتیں کسی نبی کو مانتے ہیں، کسی نبی کو نہیں مانتے، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں ان سب کو فتویٰ ملا کہ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ بالیقین کافر ہیں، یعنی اللہ کی کچھ کتابوں کو مانے، کچھ نہ مانے، کچھ پیغمبران اسلام کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، اس طرح کا عمل رکھنے والے اللہ کی نظر میں کافر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل کتاب تورات کو عبرانی یعنی ہیبریو میں پڑھتے تھے اور عربی میں تفسیر کر کے اہل اسلام کو سناتے تھے، یعنی یہود تورات کو اس کی اوریجنل لینگویج یعنی ہیبریو میں پڑھتے تھے اور عرب کے لوگوں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے بلکہ اس کی تفسیر کر کے سناتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی سچائی یا تکذیب نہ کرو، یعنی اگر اس طرح سے کوئی ہمارے ساتھ بھی معاملہ کرے تو ہم کو خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے، کہہ دیا کر کہ اللہ پر اور اس کی نازل ہوئی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، یعنی ہم کو بس اتنا کہنا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں یہ آیت پڑھتے، آمنا باللہ وما انزل الینا، کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی ابھی جو آیت انڈر فوکس ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136، یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی پہلی رکعت میں تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں یہ آیت تلاوت فرماتے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہمارے، ہم اس چیز پر ایمان لائے جو تو نے نازل کی اور ہم رسول کے تابع دار ہوئے، سو تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ انہیں دونوں آیتوں میں یہ انڈیکیشن ہے کہ ہم کو ایمان لانا ہے اس کتاب پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اور ان تمام پچھلی کتابوں پر جو پچھلے پیغمبران اسلام پر اتری۔ اسباط یعقوب علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے سلسلے میں کچھ مزید تفصیل دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا، اسباط حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کہتے ہیں جو 12 تھے، جن میں سے ہر ایک کی نسل میں بہت سے نبی ہوئے ہیں، یعنی 12 قبیلے جو ان سے پھیلے، ان قبائل میں بہت زیادہ انبیاء آئے ہیں، جیسے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی اس حکایت کا ذکر آتا ہے، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب کہ تم میں نبی پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو جہاں میں کسی کو نہیں دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر ہوئے کئی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اس آیت میں کہ اول تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں، ان کے قبائل میں کئی انبیاء پیدا کیے، کئیوں کو اللہ نے بادشاہ بنایا، اور ان کی نسل میں کئی کتابیں بھی اتری جو اللہ تعالیٰ نے دوسری نسلوں کو اس وقت تک نہیں دی تھی۔ اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَطَعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جن سے 12 خاندان بنے، ان کو اللہ نے تقسیم کر دیا اور ایک ایک خاندان کو ایک ایک جماعت قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہی ہوئے ہیں، یعنی 1,24,000 انبیاء میں تقریباً بنی اسرائیل نسل میں ہی ہوئے ہیں، سوائے 10 نبیوں کے، جن میں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام،
शुएब अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ने बनी इसराइल को किस कदर अहमियत दी है। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। यहूद और नसारा के मुकाबले में मुसलमानों को चाहिए कि इस्लाम के उसूल बयान करें। यानी यहूद और नसारा इस ज़िद पर हैं कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को नहीं मानेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब को नहीं मानेंगे। तो मुसलमानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि उस अंदाज में उनका मुकाबला ना करें, बल्कि अल्लाह का जो हुक्म है उसकी इत्तिबा करें। अल्लाह ने फरमा दिया कि तमाम पैगम्बरान इस्लाम को माने और उन पर उतरी किताबों को माने। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो उसूल को माने, वो हुक्म को माने और ये इस्लाम का उसूल उन तक भी पहुंचा दें और कहें कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो कुछ हम पर नाजिल हुआ है हम इसे भी तस्लीम करते हैं और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ है उस पर भी ईमान रखते हैं और उनके बाद के तमाम अम्बिया पर भी ईमान रखते हैं। मुसलमान यहूद और नसारा की तरह अम्बिया अलैहिस्सलाम के दरमियान किसी फ़र्क के कायल नहीं है। यानी इस्लाम की ये तालीमात ही नहीं है कि अम्बियाओं में फ़र्क करे, किसी को कम किसी को ज़्यादा बताए, किसी को एक्सेप्ट करने का कहें और किसी को रिजेक्ट करने का कहें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों के नज़दीक इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब अल्लाह के नबी हैं। चूँकि अंधा ताअस्सुब गुमराही का सबब होता है। ताअस्सुब यानी अपने आप को बेहतर समझना और दूसरे को नस्ल की बुनियाद पर या रंग की बुनियाद पर या ब्लड रिलेशन की बुनियाद पर नीचा या नफरत के काबिल समझना ताअस्सुब कहलाता है। तो ताअस्सुब की बुनियाद पर हम किसी नबी को कबूल करें और किसी नबी की नबूवत को रद्द करें, कोई अल्लाह की किताब को कबूल करें और कोई अल्लाह की किताब को रद्द करें, तो नतीजतन हम गुमराही में पड़ जाते हैं, गुमराही के रास्ते पर चल निकलते हैं और जिसका अंजाम सिवाय अल्लाह के अजाब और जहन्नुम के कुछ नहीं। और हक़ जोई हिदायत की मौजिब है। यानी अगर हम हक़ को कबूल करें चाहे वो किसी नस्ल में हो तो हमको हिदायत नसीब होती है और ये बात हिदायत की वजह बन जाती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।